اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی وفات پا جائے تو مسلمان معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آخری رسومات کا اہتمام کرے۔ اس میں ایک اہم ترین چیز ہے غسل دینا۔ غسل میت ہمارے دین کا ایک باقاعدہ رکن ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے ادا کر دیا، پوری مسلم سوسائٹی کی طرف سے، مسلم معاشرے کی طرف سے کفایت کریں گے۔ اگر کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو ایک مسلمان خواہ وہ زندگی میں کیسا ہی رہا ہو، لیکن اس کا غسل، اس کا کفن، اس کی تدفین یہ ہمارے ذمے ہے۔ غسل کرنے کے سب سے زیادہ حقدار قریبی اقربا ہیں، بشرطے کہ وہ اس کا فہم رکھتے ہوں، طریقہ جانتے ہوں۔ اگر وہ اس کا طریقہ خود نہیں جانتے تو دوسرے مسلمان بھی غسل دے سکتے ہیں، اس پر پابندی نہیں ہے۔ مناسب ہے کہ عورتوں کو عورتیں دیں، مردوں کو مرد دیں۔ البتہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، مجبوری کے ساتھ بھی بلا عذر بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والوں میں علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، حضرت فضل اور قسم یہ دونوں عباس کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو یہ قریبی لوگ تھے۔ اسی طرح مددگاروں میں حضرت شکران اور اسامہ اور آپ کے ایک آزاد کردہ غلام صالح شامل تھے، یہ کروٹیں وغیرہ دلانے میں مدد کر رہے تھے۔ تو یعنی سب قریبی لوگ تھے، جو گھر کے لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہچان کے لوگ تھے۔ لہٰذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، بشرطے کہ اسے طریقہ کار کا علم ہو۔ اگر وہ علم نہ رکھتا ہو تو پھر تم جسے سمجھو کہ وہ تقوی اور امانت میں زیادہ ہے، اسے اس ذمہ داری کا پورا کرنے کا موقع دو، یہ ذمہ داری اس کو دو۔ یعنی قریبی رشتہ دار اگر اس قابل نہ ہو، طریقہ نہیں جانتے، یا ذوف بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے کہ والدین وغیرہ بہت بوڑھے ہیں اور نہیں بتا سکتے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ذمہ داری اہل تقوی کو دینی چاہیے۔ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سب سے پہلے والدین آ جاتے ہیں، یعنی اللہ نہ کرے بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ فوت ہوا ہے تو بیٹے، دادا فوت ہوئے ہیں تو پوتے، والدہ فوت ہوئی ہیں تو بیٹیاں پوتیاں، اور اگر خدا نہ کرے کسی کی بچی فوت ہوئی ہے تو والدہ، بہنیں، یہ اولیت ان کی ہے۔ اسی طرح پھر سسرال کے رشتوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، ساس نندیں، کیونکہ یہ بھی ماں باپ ہے، بہنیں ہیں۔ اور یہ نہ ہو تو پھر اور دور کے عزیز، اور دور کے عزیز، اور اگر پوری فیملی میں، ظاہر ہے میت کے موقع پر ساری فیملی جمع ہو جاتی ہے، خاندان جمع ہو جاتا ہے، اگر پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے اس قابل تو پھر کوئی اہل محلہ میں سے، کوئی جان پہچان والا، کوئی نیکوکار بندہ، کوئی بھی مسلمان اس فرض کو ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کا طریقہ جانتا ہو۔ کیونکہ غسل کے معاملے میں بہت زیادہ برے معاملات کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر جن غسالہ خواتین کو بلا لیا جاتا ہے، چونکہ میں خاتون ہوں تو مجھے خواتین کا دیکھنے کا اتفاق ہوا، مردوں کے متعلق مجھے علم نہیں ہے، تو ان غسالہ خواتین کا میں نے طریقہ کاری دیکھا کہ وہ بہت ہی بے حرمتی کرتی ہیں میت کی، اور بہت ہی شرمناک طریقے سے اس کام کو سر انجام دیتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ کیا میت کے غسل کی اجرت لی جا سکتی ہے؟ بنیادی طور پر حرام نہیں ہے، اجرت پر غسل دیا جا سکتا ہے، لیکن اجرت پر بھی بلائیں تو کم از کم یہ ضرور دیکھیں کہ اس کو طریقہ آتا ہے، وہ جانتی ہے نہلانے والی یا نہلانے والا کہ میت کے غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اگر تو وہ سنت کے مطابق جانتے ہیں تو چلے اجرت پر بھی نہلوا لیں، لیکن اگر وہ نہیں جانتے تو پھر کسی ایسے بندے کو ڈھونڈیں تھوڑی سی کوشش کر کے۔ بلکہ یہ ہمارے علم میں ہی ہونا چاہیے کہ اہل محلہ میں سے کون ہے یا خاندان میں سے کون ہے، کیونکہ میت تو گھر میں ہونی ہی ہونی ہے، کبھی نہ کبھی تو کوئی گھر میں وفات پائے گا نا، یعنی کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ۔ تو اصل میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خاندان میں کون ہے جو اس چیز کا علم رکھتا ہے، یا محلہ میں کون ہے جو اس کا علم رکھتا ہے، اور ہم اس کو اس کام کے لیے تکلیف دے سکتے ہیں۔ ہماری لاعلمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے پھرتے۔ اجرت نہ لینا بہت ہی باعث اجر ہے، بنیادی طور پر تو یہ کام اجر کا ہے۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کو غسل دینا چاہیے اجر کے لیے، نہ کہ اجرت کے لیے۔ اگر کسی نے اجر کی نیت سے غسل دیا، بعد ازاں اہل خاندان نے بطور تحفہ کچھ پیش کر دیا، تو اس سے غسال کے، نہلانے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نہلاتا ہی اجرت کے لیے ہے تو پھر اجر تو نہیں ہے۔ البتہ اجرت حرام نہیں ہے، اجرت لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ پھر پروفیشن ہوگا نا، اس میں پھر وہ اجر نہیں آئے گا. البتہ اس صورت میں اجر ہوگا کہ نہلانے والا اس چیز کا اہتمام کرے کہ اس قرآن و سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل دے، تو اس اہتمام کا پھر اس کو اجر ہوگا. تو لہٰذا آپ خود طریقہ سیکھیے، کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ طرح طرح کے علوم آپ سیکھ سکتے ہیں. تو غسل دینے میں کون سی راکٹ سائنس آتی ہے؟ تو ابھی جو غسل کے طریقے پر جب بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو سینڈ کریں گے، تو آپ خود سیکھیے، آپ کیوں اجر سے محروم رہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پہلی بات یہ کہ غسل فرض کفایہ ہے. دوسری بات، یہ سب سے زیادہ حق اور فرض ہے قریبی رشتہ داروں کا. اگر وہ موجود نہ ہوں تو اہل تقویٰ یہ کام سر انجام دیں، کوشش کریں کسی نیک شخص کو ڈھونڈیں، ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ وہ دین کے مطابق اس فرض کو سر انجام دے. تو اجرت پر بھی آپ نہلوا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے اس کی اجرت لینا، لیکن پھر اس کو بھی یہ چیک کر لیں کہ طریقہ آتا ہو. چیک بھی آپ تبھی کریں گے جب آپ کو طریقہ پتہ ہو. آپ نہلا نہیں سکتے، کسی بھی وجہ سے نہیں نہلا سکتے، بوڑھے ہیں نہیں نہلا سکتے، کوئی اور عذر ہے، معذوری ہے، لیکن آپ طریقہ جانتے ہوں گے تو اگلے کو چیک تو کر سکیں گے نا. لہٰذا آپ کو طریقہ ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے کہ غسل کیسے ہوگا. آپ نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، جو بات سمجھنا ہے اس کا سوال کرنا ہے. آپ کو ہم اس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.